السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان کا بیان ہے کہ میں نے ایک ایسے خاندان میں آنکھ کھولی جس میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ شراب ہمارے دسترخوان پر دیگر مشروبات کی طرح موجود ہوتی، سودی لین دین میں بھی ہمیں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مسجد میں جانے کی ہم نے کبھی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ ہمارے پڑوس میں ایک بہت بڑی مسجد تھی۔ اس مسجد میں شیخ ابراہیم خطیب تھے۔ لوگ ان کی شخصیت اور خطابت کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن ہمارے گھر والوں کو ان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر کے بالا خانے پر موجود تھا اور مسجد سے شیخ ابراہیم کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے ان کی آواز میں بڑی کشش محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بے اختیار مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ شیخ کی باتیں میرے دل و دماغ میں سرایت کر رہی تھیں۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے اندر کا سالوں کا زنگ اتر رہا ہے اور میں بالکل ایک بدلا ہوا انسان ہوں۔ شیخ ابراہیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا رہے تھے، جو جسم مال حرام سے پرورش پاتا ہے، جہنم ہی اس کے لیے سب سے مناسب جگہ ہے۔ مجھے یہ سن کر دھچکا سا لگا کہ ہم بے خیالی میں تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اپنے لیے جہنم میں جانے کے اسباب ڈھیر لگا رہے ہیں۔ میرے دل میں آیا کہ اپنا گھر چھوڑ دوں، کسی اور جگہ چلا جاؤں۔ وہاں یہ راحت و آرام تو نہیں ہوگا، مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن جہنم کی آگ سے تو بچ جاؤں گا۔ بہرحال یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں تھا، ابھی مجھ میں ایسا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے اپنا گھر تو نہیں چھوڑا، لیکن اپنے گھر سے کھانا پینا ضرور ترک کر دیا۔ اب کیفیت یہ تھی کہ میرے گھر والے تو اپنے من پسند کے کھانے کھا رہے ہوتے اور میں دہی پنیر اور روٹی وغیرہ لے کر کم سے کم پیسوں میں گزارا کر رہا ہوتا، کیونکہ میں اپنے والد کے پیسے استعمال کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میری اس بدلی کیفیت پر والدہ بہت دکھی تھیں۔ میرے بغیر وہ بھی بادل ناخواستہ ہی چند لقمے کھاتی تھیں۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ میں بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا کروں۔ وہ مجھے بڑے لاڈ پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتیں۔ میں انہیں بڑے احترام و محبت بھرے انداز میں جواب دیتا، امی جان، آپ بھی جانتی ہیں کہ میرے باپ کا مال حرام ہے، اس میں سود کی آمیزش ہے، شراب ہمارے دسترخوان پر عام مشروب کی طرح استعمال ہوتا ہے، یہ روش ہمیں جہنم میں لے جائے گی۔ آہستہ آہستہ والدہ بھی میرے ساتھ شامل ہو گئیں۔ اب انہوں نے نمازیں بھی پابندی سے ادا کرنی شروع کر دی۔ پھر میری بہن بھی ہمارے ساتھ آ ملی، لیکن میرے والد کا تکبر، ضد اور انا برقرار رہا۔ وہ اپنی اس روش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ ہمارا یہ رویہ انتہائی مؤدبانہ تھا۔ ہم انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، ان کے لیے رات کے آخری حصوں میں قبولیت کی گھڑیوں میں دعائیں بھی کرتے رہے۔ آج بھی میرے کانوں میں اپنی والدہ اور بہن کی وہ التجائیں اور آہو زاریاں گونج رہی ہیں۔ ایک دن صبح کے وقت میرے والد نے ہمارے سامنے آ کر زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہا، بیٹے میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر وہ کام چھوڑ دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو میں اور میرے والد دونوں مسجد میں گئے۔ پھر ہم نے باقاعدگی سے مسجد میں جانا شروع کر دیا۔ ہم بڑی توجہ اور دلچسپی سے شیخ ابراہیم کے دروس و خطبات سنتے، جن کی تقاریر ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا باعث بنی تھیں۔ آج ہمارے گھر سے شراب کی نحوست، سود کی خباثت اور ناپسندیدہ چیزوں کا سایہ دور ہو چکا تھا۔ اب ہر کام میں ہمارا گھرانہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو مقدم رکھتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ وہ اکلوتا بیٹا ہی اس کی متاع حیات تھا۔ وہ بڑی نیک صالحہ خاتون تھی۔ نماز، نفلی روزے، قیام اللیل اور تلاوت قرآن ہی اس کے مشاغل تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی نیک و صالح دیکھنا چاہتی تھی، لیکن بیٹا اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اس کی ساری پند و نصائح ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ اس کا بیشتر وقت فلمیں اور ڈرامے دیکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ ماں بیچاری ہر وقت کوڑتی رہتی۔ وہ جوان بیٹے کو کوئی سزا تو نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے لیے سب سے کارگر ذریعہ دعا تھا، وہ اسے استعمال کر رہی تھی۔ وہ ہر نماز کے وقت اور ہر رات کی تنہائیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے بیٹے کی رشد و ہدایت کے لیے دعا کرتی رہتی۔ حسب معمول وہ ایک رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور التجائیں کر رہی تھی۔ اسے اپنے بیٹے کے کمرے سے آواز سنائی دی،
وہ جلدی سے اپنے بیٹے کے کمرے میں پہنچی۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس کا بیٹا ٹی وی بند کر کے اسے کمرے سے باہر پھینک رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، یہ شیطان کا فندہ تھا جس میں پھنسا کر شیطان نے مجھے دین سے دور کر دیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر اس کی ماں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ یہ پہلے کی طرح پریشانی اور اضطراب کے آنسو نہیں تھے، بلکہ یہ جذبہ سپاس گزاری اور تشکر کا اظہار تھا، اور روحانی مسرت اور خوشی سے اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج اس کی التجائیں سن لی تھیں۔ آج اسے اپنی شب بیداریوں اور ریاضتوں کا صلہ مل رہا تھا۔ کیا خوب فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، بس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں۔ ایک نوجوان لوگوں میں دینار العیار کے نام سے معروف تھا۔ دھوکہ دہی، فراڈ اور فسق و فجور ہی اس کے مشاغل تھے۔ اس کی والدہ ہر وقت اسے سمجھاتی رہتی، لیکن وہ والدہ کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ ایک دن اس کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ اسے ایک بوسیدہ ہڈی نظر آئی۔ اس نے بوسیدہ ہڈی کو پکڑا تو وہ بکھر گئی۔ اسے یہ دیکھ کر دھچکا سا لگا کہ یہ بھی میری طرح ایک انسان تھا، یہ بھی میری طرح سانس لیتا، چلتا پھرتا اور کھاتا پیتا تھا۔ آج یہ خاک بن چکا ہے، کل مجھے بھی اسی طرح مر کر مٹی میں مل جانا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ دوبارہ اس خاک میں روح ڈال کر اٹھائے گا اور گزری ہوئی زندگی کے متعلق پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اس نوجوان کو اپنی سابقہ زندگی پر بڑی سخت ندامت ہوئی اور اس نے توبہ کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ اس نے آسمان کی طرف اپنا منہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، میرا سارا معاملہ تیرے سپرد ہے، میری توبہ قبول فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ پھر وہ اپنی والدہ کے پاس گیا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اپنی والدہ سے پوچھنے لگا، اماں جان، اگر کسی بھاگے ہوئے غلام کو اس کا مالک پکڑ لے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ اس کی والدہ نے بتایا کہ وہ اسے بیڑیوں میں باندھ کر رکھتا ہے، اسے کم تر لباس اور کھانا فراہم کرتا ہے۔ اس نے اپنی والدہ سے کہا، میں بھی خود کو ایک بھاگے ہوئے غلام کی طرح اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں تاکہ وہ میری نافرمانی اور سرکشی سے درگزر کر دے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس گناہ گار کے آنے سے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا، ایک بندہ کسی بیابان ریگستان میں سفر کر رہا ہے، اس کے پاس محدود سا کھانے پینے کا سامان اور ایک سواری ہے۔ ایک جگہ وہ آرام کے لیے ٹھہرتا ہے۔ جب وہ سو کر اٹھا تو اس کی سواری سامان سمیت غائب ہوتی ہے۔ اب وہ فکر مند ہو جاتا ہے، میں سواری کے بغیر اس لق و دق صحرا کو کیسے عبور کروں گا؟ کھائے پیے بغیر کیسے زندہ رہوں گا؟ شاید اب اس صحرا میں سسک سسک کر مرنا ہی میرا مقدر ہے۔ وہ شخص انتہا درجے کی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ اس کیفیت پر غور کریں اور سوچیں، اگر اس شخص کو اچانک کھانے پینے کا سامان مل جائے، سواری بھی مل جائے تو وہ کس قدر خوش ہوگا۔ تو اسی طرح جب کوئی نافرمان بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔